السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 46 47 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کے بارے میں ابھی ہم آپ کے سامنے جو اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہم پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور تمام رسولوں کے چلے جانے کے بعد ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بعد رسول بنا کر کے بھیجا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تو وہ جب رسول بن کر کے آئے تو اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اپنی زبان سے بھی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور توریت کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآتیناہ الانجیل، اور توریت کے بعد ہم نے سیدنا عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا کیا۔ فیہ ھدی ونور، انجیل میں ہدایت بھی اور نور بھی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح سے توریت اپنے وقت میں ہدایت کی کتاب تھی، اس کے اندر اللہ نے روشنی دی تھی، صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے اس کے اندر احکام بیان کیے تھے، ویسے ہی انجیل کے اندر بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور صراط مستقیم کو پا لینے کی روشنی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے زمانے میں کتاب تھی، اس کے بعد انجیل اپنے زمانے میں ہدایت کی کتاب تھی، لیکن اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، یہ جو قرآن کریم ہے اپنے زمانے میں، جب توریت نازل ہوا اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت کا کام کیا، لیکن جب انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو اب توریت پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ انجیل کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن کریم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے اس کتاب پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کتاب کے مطابق فیصلہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں انجیل کے اندر ہدایت اور نور تھی، وہیں یہ جو انجیل ہے اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہی دین لے کر کے آئے تھے جو دین تمام انبیاء علیہ السلام لے کر کے آئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس روئے زمین پر آئے اپنی زبان سے بھی توریت کی تصدیق کی اور عمل بھی کر کے اس پر دکھلایا، اور انجیل کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں وہ توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نئے نبی کو اس روئے زمین پر بھیجا، بھیجنے کا مطلب اور مقصد کیا تھا کہ ان سے جو پہلی امت کے لوگ تھے ان کے اندر جو بھی خرابیاں تھیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر اس کی تفسیر کر کے، اس کے ترجمہ کر کے جو تعویلیں، جو اختلافات لوگوں کے درمیان پیدا کر دیا تھا، عقائد اور اعمال کے اندر جو بگاڑ آ گئے تھے، اور ان لوگوں نے جو اللہ کی کتاب میں پھیر بدل کر دیا تھا، اسی لیے نئے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی لیے آئے تھے، لیکن ہر چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے جو اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل کی، اور خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے اور ان کے متبعین سبوں نے اپنے سے پہلی کتاب توریت کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اسی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بھی انجیل کی
توریت کی اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کی تمام صحیفوں کی تصدیق کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب یہ قرآن کریم نازل ہو گیا تو اب قرآن کریم کے علاوہ کسی بھی چیز سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. جب قرآن کریم نازل ہو گیا اب اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے اوپر ایمان نہیں لایا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم آیا ہی اس لیے ہے کہ پچھلے تمام دینوں کے اندر جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے اور لوگ قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے ان نبیوں کے بعد ان کے جسٹ پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان کو انجیل عطا فرمایا جس کے اندر ہدایت اور نور تھی، مصدقا لما بین یدیہ، اور انجیل بھی اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی. وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ جو انجیل ہے وہ ہدایت اور نصیحت تمام متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تھی. سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. جن لوگوں کو انجیل دیا گیا تھا ان کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. جن کو انجیل دیا گیا ان کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. اب انجیل کیا ہے؟ انجیل کے اندر کیا ہے؟ جتنی بھی پچھلی آسمانی کتابیں اس روئے زمین پر نازل ہوئی تقریباً تمام کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی بشارت دی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے. توریت کے اندر بھی بشارت دی، انجیل کے اندر بھی بشارت دی. یہاں پر یہی بات کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ انجیل والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. اور انجیل میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں جب نبی آئیں گے تمام لوگوں کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی اتباع کرنی، ان کی پیروی کرنی ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ فاسق و فاجر اور نافرمان ہیں. دیکھیے اس سے پہلے دو آیتوں کے اندر آیت نمبر 44 آیت نمبر 45 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. آیت نمبر 44 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں. آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. اور ابھی یہاں پر کیا کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اتارے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں. تو تین طرح کی بات اس لیے کی کہ انسان جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اس کا ایک درجہ ہے. اگر حکموں کی نافرمانی کے جو درجات ہیں الگ الگ اس میں سے یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کر بیٹھتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن نافرمان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق وہ کئی بار فیصلے کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، یا اگر حاکم ہے تو اپنے رعایا کے لیے، اگر عالم دین ہے تو تمام لوگوں کے لیے اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق تو وہ ظالم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اسی کو معمول بنا لے کہ جب بھی ہم فیصلہ کریں گے قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کریں گے، اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ قرآن و حدیث کا جو فیصلہ ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے بلکہ دوسرا جو فیصلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ اسی کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے بغیر فیصلہ کرے وہی لوگ کافر ہو جاتے ہیں. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تین طرح کی باتیں کی ہیں وہ جرم کی شدت کے اعتبار سے. فار ایگزامپل یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے اپنے سماجی اور معاشرتی زندگی میں بھی اگر کوئی شادی شدہ آدمی بدکاری کر لیتا تو ان لوگوں نے کیا فتویٰ لگایا تھا کہ اس کے منہ کو کالا کرنا ہے، گدھے پہ بٹھا کر کے پورے سماج و معاشرے میں ذلیل کرنا ہے اور کوڑا مارنا ہے. جبکہ ان کی کتاب توریت کے اندر کیا تھا کہ اگر شادی شدہ آدمی بدکاری کرے گا اس کو رجم کرنا ہے، پتھر سے مار کر کے سنسار کر دینا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے بالکل برجستہ کہا کہ ہمارے یہاں یہ حکم ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ توریت لے کر کے آئے. جب توریت لے کر کے آئے تو ایک تو فیصلہ چھپایا بھی, فیصلہ نہیں کیا, دوسرا جو آیت تھی اس کو چھپا لیا. تو یہ جو جرم ہے یہ کفر والا جرم ہے. یہ جو جرم ہے یہ پکا کفر والا جرم ہے. اگر آج بھی مسلمانوں میں, یہ حکم صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہے, یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی, کہ اگر آج بھی کوئی مفتی ہے, کوئی بہت بڑا علامہ ہے, کوئی بہت بڑا سجادہ نشین ہے, کوئی بہت بڑا گدے نشین ہے, کوئی بہت بڑا امام ہے اپنے وقت کا, بہت بڑا فقیہ ہے, اس کو قرآن و حدیث کا حکم معلوم ہے, اس کے باوجود وہ اس کو چھپائے, اور جب اس کے اوپر اس کو تنبیہ کیا جائے تو آیت کریمہ کو ہی وہ چھپا لے یا اس کے اندر پھیر بدل کرنا شروع کر دے, تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق وہ پکا کافر ہو جائے گا. اور اگر جرم اس سے کم کا ہے, مثال کے طور پر بنو نذیر جو قبیلہ تھا وہ بہت مالدار قبیلہ تھا, اور بنو قریظہ یہ غریب لوگ تھے. اب بنو قریظہ کے ہاتھوں اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو وہ دوگنا دیت لیتے تھے. تو یہ ظلم ہے, چونکہ یہ معاملہ برابر کا ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ پکا ظالم انسان ہے. اور اگر کوئی معمولی کام کر رہا ہے, معمولی نافرمانی اس سے ہو جا رہی نفس کے بہکاوے میں آ کر کے, تو وہ فاسق و فاجر آدمی ہے. سامعین کرام, یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی, وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے بغیر فیصلہ کرے وہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.